ابھی یہ کیا سچویشن چل رہی ہے ملک میں, کیا ڈپریشن چل رہی ہے ملک میں؟ ڈپریشن یہ چل رہا ہے جی کہ جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دبا دو سب کو, اور عمران خان کے لوگ ہیں وہ آج سڑکوں پہ نکل آئے. ہر طرف آواز تھی, ہر طرف انقلاب کی آواز ہے. اور گانے شانے بھی میں بڑے سن رہا ہوں, بڑے نئے نئے گانے آ گئے ہیں, بڑے نئے نئے سنگرز, اور سنے اربوں روپے کما لیے ہیں. تو اس چیز میں چلیں کسی کا تو بھلا ہوا ہے نا. میں تو کہتا ہوں کہ جس لیول پہ ہمیں سمجھ آتی ہے اور جو جذبہ اور جو ہمیں جنون میں گانا بڑا انجوائے کر رہا تھا اور آپ بڑا ڈس اپوائنٹ ہو رہے تھے اس وقت. مطلب بڑا عجیب میں نے آپ کے ایکسپریشن دیکھے. اتنی مایوسی کیوں ہے حسن نثار کی طرح؟ بات بڑی سخت ہو جائے گی. کریں جی, سخت بات کریں ذرا. میں کہتا ہوں اس کو ان کا کوئی لیول ہی نہیں. یہ کیا بات کریں جی آپ؟ مطلب آپ کے آپ کو تو پتا تو ہے, آپ سے زیادہ شاید کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ میں نیوز دیکھتا نہیں, میں ان چیزوں کو نہیں فالو کرتا. کسی کے ساتھ بیٹھ گئے یا ابھی گیا تھا وہاں پہ پولیٹیکل کو ایک دو باتیں ہو رہی تھیں, آپ کے ساتھ ایک دو, انہی سے مجھے چیزوں کو پتہ چلتا ہے. آج میں آپ سے جنرلائزڈ ہو کے پوچھتا ہوں, اس سوسائٹی میں رہنے والا وہی بندہ جو اس پالیٹکس وغیرہ کو, یہ جو میڈیا پہ آپ کے چل رہا ہے, اس کو ٹوٹل گاربیج سمجھتا ہے کہ یہ سب کچرا ہے. لیکن یار وہ جو بچے کا آپ نے دیکھا ہے, وہ جو چل رہا تھا, وہ نعرے لگا رہا تھا, اس کو تو گاربیج نہیں تو سمجھا. نعرے تو آپ 70-80 سال سے لگا رہے ہیں نا, کتنے نعرے لگاؤ گے؟ دیکھیں بچے کے نعرے آپ نے نہیں دیکھے آج. تو وہی جذبہ جنون ہے بھائی. جذبے کیا جذبہ تھا بچے کا؟ تو جذبے اور وہ جنون ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی سامنے فورس کھڑی ہے اس کے, اور وہ اس کو دکھا رہا, وہ مکے دکھا رہا تھا. اس جذبے کو آپ کیسے روکیں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ ٹی وی نہیں دیکھتے نا. جذبے اور جنون کے ساتھ آپ صرف ٹکریں ماریں. میچور قوم اس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے, کوئی میچور سوسائٹی اس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے جس طرح آپ کر رہے ہیں. ابھی مجھے یہ بتائیں چل کیا رہا ہے, مجھے ذرا مطلب ہے کہ ایک آؤٹ سائڈر کو اب آپ یہ پولیٹیکل سینیریو ابھی کا سمجھائیں کہ کیا چل رہا ہے. پولیٹیکل سینیریو یہ چل رہا ہے جی, ہم نے نوید صاحب کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا, کوئی کچھ جنرلائز طریقے سے انڈیپینڈنٹ ہو کے مجھے بتائیں کیا. آپ کو پتا میں محب وطن پاکستانی شہری ہوں, وطن نہ بنے نا, محبت رکھنے والا. میں تو بالکل نارمل بات کروں گا, مثبت رپورٹنگ کروں گا. پیٹریاٹزم لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے. صحیح. آپ انڈیپینڈنٹ ہو کے بتائیں ملک میں کیا چل رہا ہے. ملک میں جی اس وقت ایک پارٹی کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس سے اس کا نشان چھین لیا گیا, لوگوں کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا. ووٹ کا جو ان کا حق تھا کہ ہر بندہ اس کو ایک ہی تو آزادی حاصل ہے پاکستان میں ووٹ کی, لیکن وہ بھی اب اس کے بھی فیصلے کوئی اور کرتا ہے. تو بڑا چھپ چھپا کے کمپین کر رہی ہے وہ پارٹی, اور آج اس کے لیڈر نے کال دی ہوئی تھی جس کے اوپر لوگ سڑکوں کے اوپر نکل آئے اور تھوڑا بہت واویلا ہوا. تو الیکشن ہو رہا ہے جی, ہو رہا ہے 8 فروری کو. صحیح. اور الیکشن میں کیا ہے, حصہ لے گی عوام؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, ساری لوگ ہلیں گے حصہ, یہ جس پارٹی کو دبایا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو نکلنا چاہیے 8 فروری کو. ووٹر نکلے گا, کیونکہ جو دھاندلی ہونی تھی, آپ کے جو مد مقابل امیدوار تھے ان کو اٹھا لیا گیا, ان کو غائب کر دیا گیا. ووٹ مانگنے والا وہ جو ایک بیچ میں کھڑپینچ ہوتا ہے محلے کا, وہ ان کو بھی پولیس اٹھا کے لے کے جا رہی ہے. کوئی ووٹ مانگنے والا نہیں ہے, سٹرکچر نہیں ہے, گاڑیاں نہیں ہیں, اس قسم کے. جو دھاندلی کرنی تھی وہ تو ہو گئی. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ 8 فروری کو نا, اگر ووٹر تھوڑا سا سینسیبلٹی کا مظاہرہ کرے اور لوگ نکلے پولنگ سٹیشن کے اوپر, دھاندلی نہیں ہو سکتی. کچھ نہ کچھ انقلاب آ سکتا ہے, تبدیلی آ سکتی ہے. قوم کو جو کرنے والے کام ہے وہ اگر وہ ان کے اوپر دھیان دے تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتری ہو سکتی ہے. تو ووٹر نکلے گا؟ کوشچن میں نے یہ پوچھا تھا. ووٹر کو نکلنا چاہیے. چلیں, اب یہ بھی خواہش ہے, مطلب آپ کو اب شاید ابھی ایکچوئل اندازہ آپ نہیں لگا سکتے, لیکن دیکھیں جو عوام سڑکوں کے اوپر کر رہی ہے اس کے اوپر تو مجھے یہ میں بالکل مجھے یقین ہے کہ عوام اس دفعہ جو ہے نا. نہیں تو پھر آپ بولیں کہ مجھے کوشچن کا آنسر دیں. عوام نکلے گی ووٹ دینے کے لیے؟ عوام سرپرائز دے گی, اس دفعہ نکلے گی, سرپرائز دے گی. صحیح. اب پھر آپ بات کو, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک آؤٹ سائڈر ہوں, ابھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نکلے گی کہ عوام نکلے گی تو عوام کی ڈائریکشن کیا ہے؟ عوام سمجھ رہی ہے کہ وہ جو شخص ہے جس کو اندر ڈالا ہوا ہے وہ
ٹھیک تھا اس دفعہ وہ اس کو مدت پوری نہیں کرنے دے گی, اور یہ جو اس اداروں کا خواہ مخواہ کا جو رول ہے اس کو اب ختم وہ جو لیڈر ہے وہ جس طرح ٹھیک ہے ہوں. اسی طرح شاید پچھلے ہسٹری میں کوئی اور بھی ٹھیک تھا اسی سٹینڈ پوائنٹ پہ. نواز شریف کا بھی ٹھیک تھا لیکن وہ بعد میں پھر آپ کو پتہ لیٹ گئے وہ میاں صاحب. ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ ابھی ٹھیک ہے, اس پوزیشن ٹھیک ہے اس کی مورل گراؤنڈز پہ, فار ایگزامپل میں لے لیتا ہوں, میں ایک آؤٹ سائڈر کے طور پہ ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایک آؤٹ سائڈر ہے, ٹھیک ہو گیا. اب ان سے تو اس وقت عوام کی پھر کیا ڈائریکشن ہونی چاہیے؟ عوام اگر ووٹ ڈالنے آ رہی ہے تو اس مقصد سے آ رہی ہے کہ اس بندے کو ووٹ کسی نہ کسی طرح پہنچ جائیں گے اور وہ اقتدار میں آ جائے گا. عوام تو یہی سمجھ رہی ہے. عوام یہی سمجھ رہی ہے. تو اس معاملے میں دیکھیں جی, عوام کو میں کہتا ہوں اپنی فکر کرنی چاہیے بجائے کرے وہی جذبہ جنون ہے نا, بس پارٹی کو جتانا ہے. میں آپ سے کوشچن بہت سمپل میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ شخص جس بھی پوزیشن پہ آج کھڑا ہے, اس پوزیشن پہ 1 سال پہلے, 2 سال پہلے, 4 سال پہلے, 10 سال پہلے کوئی اور بھی کھڑا تھا اور وہ بھی اس طرح نہیں ہو سکا. تو عوام کیا کرے, ٹکرے مارے, کیا کرے؟ تو عوام کی کیا ڈائریکشن ہے؟ عوام ووٹ ڈالے گی کس کو ڈالے گی؟ عمران خان کو ڈالے گی. کیسے؟ ظاہر ہے وہ جو کس کرائٹیریا پہ ڈالے گی؟ اسی امید پہ ڈالے گی جو اس کے بتائے گئے امیدوار ہیں, نامزد کیے گئے امیدوار ہیں کہ وہ جا کے. لیکن آپ وہ کھمبے والی بات کر رہے تھے کہ وہ پانی چیف صاحب کہیں اور چڑھا دیتے ہیں کسی کا پانی. کھمبا بھی تو کہیں اور چڑھ سکتا ہے. تو کھمبا تو پھر زرداری صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ویسے جو پانی چڑھا سکتا ہے, جو کھمبا چڑھا سکتا ہے, آپ ٹکر لینے کی بات کر رہے ہیں. پھر تو پھر کیا ہوگا انہوں نے ایسے ہی ٹکراؤ میں نقصان ہوگا کہ نہیں؟ ڈیفینیٹلی ہوگا. تو اس قوم کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے؟ نہیں, یہ سب حالات نامساعد ہو سکتے ہیں, اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. جس ڈائریکشن میں عوام سمجھ رہی ہے شاید یہ کنفیوز. آپ حکیم الامت ہیں, آپ ہی بتا دیں پھر کیا کرنا چاہیے. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کو بھی پھر اب اچھا یہ مجھے بتائیں, آپ بھی ایک ووٹر ہیں, کتنی پارٹیز الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں؟ تقریباً ساری پارٹیز ہی حصہ لے رہی ہیں الیکشن میں. تو کسی نے اپنا منشور دیا ہے؟ جی دے دیا. آپ نے پڑھا ہے؟ جی میں نے پڑھا ہے. کیا منشور ہیں پارٹیوں کے؟ چیزہ مجھے بتائیں. جو مجھے نہیں پتا کیا ہے. اچھا آپ کو واقعی نہیں پتا؟ مجھے کچھ نہیں پتا. آپ کو ویسے پڑھنا چاہیے ویسے تھوڑا بہت نا. آپ مجھے منشور تھوڑا بہت پڑھا کریں. پاکستان میں رہتے ہیں, باہر اب آپ نہیں رہتے. یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ کو ضابطے, قانون, قاعدے, ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے. ادروائز آپ ایک جرنلسٹ بھی ہیں, آپ کا مرڈر ہو جاتا ہے, کیا سرائیاں جنم لیتی ہیں, بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. لیکن بتایا جاتا ہے جی کہ اس ملک میں قانون ہی نہیں ہے. تو اس لیے سب سے پہلے تو آپ پی ایچ ڈی کر کے آگے ہیں, تھوڑا سا اس ملک کے قوانین کو بھی پڑھیں. ٹھیک ہے, مجھے آپ نے دیکھا ہے. چلو جی منشور میں آپ کو بتاتا ہوں. نون لیگ کا منشور جو آ گیا نا, منشور جو انہوں نے یہ کہا ہے جی آرٹیکل 62 اور 63 اس کو ختم کریں گے جی. اور عرفان صدیقی صاحب نے کوئی 3 مہینے لگائے اس کو لکھنے میں, کیونکہ زیادہ تر وہ لکھائی پڑھائی کے اوپر ہی فوکس ہوتا ہے نا, عمل درآمد تو کرنا کوئی نہیں. جو ضیاء الحق صاحب تھے انہوں نے اس میں امینڈمنٹ کی, تقریباً کوئی آرٹیکل 62 میں 5 ترمیمیں کی اور آرٹیکل 63 میں 13 ترمیمیں. یعنی کہ جو اصل والا قانون تھا نا, جنرل صاحب نے اس کا حشر نشر کر کے رکھ دیا. لیکن جو حافظ صاحب ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف, وہ آپ کو پتا ہے مذہبی رجحان رکھنے والے انسان ہیں. وہ آرٹیکل جو 62 اور 63 ہے اس میں ذرا سی بھی تبدیلی یا ترمیم وہ نہیں کرنے دیں گے. اب اس ایشو کے اوپر پھڈا ہوگا. دوسرا نون لیگ کہہ رہی ہے اپنے منشور میں کہ نیب کا خاتمہ کریں گے. اب نیب کے جو اس وقت کے جو چیئرمین ہے نا, وہ ایک جنرل ہے آرمی کے. جنرل صاحب تعینات ہیں. بھائی آپ آرمی کے جنرل کو کیسے چینج کریں گے؟ اس چیز کے اوپر پھر پھڈا ہونے والا میاں صاحب کا اور اسٹیبلشمنٹ کا. تو یہ منشور کی کچھ چیدہ بات کی. بلاول بھٹو زرداری نے کہا سب کچھ فری کریں گے جی, روٹی, کپڑا, مکان, دکان, سکولوں کی فیسیں, ہر چیز, دال شال, ہر چیز. آپ روڈ پہ جائیں گے, آپ پھل فروٹ خریدنے کے لیے جائیں گے, آپ دکانوں پہ جائیں گے, ہر چیز آپ کو فری ملے گی. یہ پیپلز پارٹی کا منشور ہے, یہ آپ پڑھیں. یہ انہوں نے دے دیا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ 16 مہینے یہ اکٹھے رہے حکومت میں. بلاول صاحب نے حکومت مزے لوٹے, پوری دنیا کے ٹورز کیے, ہر طرف جناب جہاز کا انجن انہوں نے ٹھنڈا نہیں ہونے دیا. پوری دنیا میں انہوں نے تماشا کیا. اب وہ کہہ رہے ہیں جی میاں نواز شریف کے ساتھ میں نے مناظرہ کرنا ہے. ڈائریکٹ یعنی کہ وہ جو چھوٹے ہیں نا, وہ اطاطارن لیول کے جو لوگ, ان کے ساتھ بھی مناظرہ نہیں کرنا, ڈائریکٹ کرنا ہے جی نواز شریف کے ساتھ. ان کو پتہ ہے جی میاں صاحب کی طبیعت اس قسم کی ہے کہ میاں صاحب نا ان سے آپ کو مشورہ کرے تو وہ کہتے ہیں جی تھوڑا کی خیال ہے, تھوڑی کی رائے ہے. وہ مختصر بات کرتے ہیں. تو بلاول کو پتہ ہے کہ میاں صاحب نے کوئی جواب دینا نہیں ہے, تو وہ میاں صاحب کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو یہ منشور ہے, میں نے آپ کو پورا عرض کر دیا دونوں پارٹیوں کا. اس کے علاوہ کوئی پارٹی ہے؟ اس کے علاوہ یہ پاکستان تحریک انصاف ہے.
اس کا کیا منشور ہے؟ آپ بہت شارٹ مجھے بتا دیں. غلامی سے نجات. دیکھیں جی اب میں اسی بات پہ آ جاتا ہوں. جب یہ بات آپ کر رہے ایک طرف سٹرکچر بک رہا ہے اور ایک طرف نیریٹو بک رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف اور باقی پارٹیوں میں فرق اس وقت یہ ہے کہ ایک طرف سٹرکچر ہے, بہت پرانی جماعتیں ہیں, گاڑیاں ہیں, سب کچھ ہے. دوسری طرف ایک نظریہ ہے جو اس وقت جس کا مقابلہ ہو رہا ہے. دلچسپ الیکشن ہے جو 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے. اب آپ نے جتنا منشور بیان کیا, میرے لیے یہ اندر کی ڈیٹیل ہے کہ اس نے یہ, اس پارٹی نے وہ, ان کی کوئی آئیڈیالوجی ہوگی, اس سے کام ہو رہا ہوگا وغیرہ وغیرہ. لیکن مجھے یہ پتا چل رہا ہے کہ جدھر بھی بات ہو رہی ہے نقصان کی ہو رہی ہے, ٹکراؤ کی ہو رہی ہے الٹیمیٹلی. ٹھیک ہے, اس میں اس قوم کو کیا چاہیے؟ کیا یہ برداشت کر سکتی ہے؟ یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی. ابھی میں آپ کو بتاؤں آگے آپ کا کیا ہونے والا ہے. پرسوں مری کے کیا حالات تھے, کوئی برف, کوئی تر و تازگی کا کوئی کچھ دیکھا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں تھا. کچھ بھی نہیں تھا. اس کے بعد کشمیر کی میں نے آپ کو پکچر دکھائی. ٹھیک ہے, اس سال آپ کی سنو ہی نہیں پڑی ابھی تک, اور اگر جلدی سنو نہ پڑی تو ان ٹوریزم انڈسٹری کی ساری اکانومی بیٹھ سکتی ہے, جو کہ پہلے ہی بہت ڈسٹرب ہوئی ہے. پھر وہاں پہ پانی بھی نہیں ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے پولیٹیکل نا, ہم جس بھی چیز کا انالیسس کرتے ہیں تو کوسٹل انالیسس ایک ہوتا ہے کہ پولیٹیکل, انوائرمنٹل, ٹیکنالوجیکل اور وغیرہ وغیرہ لا کے ریلیٹڈ ایک کسی بھی اینٹی کے اراؤنڈ مسائل کیا ہیں. اب آپ جتنے بھی مسائل بیان کر رہے تھے یہ پالیٹکس اور لا سے بلونگ کرتے ہیں. انوائرمنٹل بھی دیکھ لیں حالات کیا ہے, ٹیکنالوجیکل بھی دیکھ لیں کہ حالات کیا ہیں. آپ کو ایک شہر کے اندر پچھلے 2 مہینے سے انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں مل پا رہی صحیح طریقے سے. لیکن نون لیگ کہہ رہی ہے پورے پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں نا ان کو ہم وائی فائی سٹیز بنا دیں گے, فری کر دیں گے. انہوں نے پہلے بھی کیا ہوا ہے, وہ پھر بھی کر دیں گے. وہ کہیں نہ بزنس مین ہے, کہیں نہ کہیں سے بزنس لے ہی آتے. دیکھ مجھے لگتا ہے بڑا مہنگا پروجیکٹ ہے. انہوں نے کئی مہنگے پروجیکٹ کیے ہیں, آپ کے سامنے کیے ہیں, اور مطلب فنکشنل اپنے دور میں کم از کم رکھیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے, بزنس مین اچھے ہیں, بزنس آئے گا صحیح. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قوم کی پھر یہ ڈائریکشن ہونی چاہیے کہ اس یو آر آن یور اون. ٹھیک ہے, آپ کو کسی ایفیلیشن میں نہیں پڑنا, کسی پارٹی ایفیلیشن میں نہ پڑے, آپ کسی کو وہ نہ کرے, آپ میرٹ پہ کوئی میرٹ ڈیمانڈ کر لیں, پھر آپ اپنا منشور لے آئیں نا. اس قوم کا کیا منشور ہے؟ یا تو آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اس نے ادھر رہنا اور اس نے ادھر رہنا اور اس نے ادھر رہنا, اور یہ بھی آپس میں ٹکرائیں گے, جیوگرافیکلی پاپولیشن بھی ٹکرائے گی اور گورنمنٹس بھی ٹکرائیں گے, اور آپ کے جو ادارے یا تھم ہیں وہ بھی آپس میں ٹکرائیں گے. آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے تو فائنینشیل کنڈیشن وہ سری لنکا کے بعد آپ کے وہی اشر ہوگا. اگر اس ڈائریکشن میں نہیں جانا تو اپنی ڈائریکشن سیٹ کر لیں, اپنا کوئی منشور لے آئیں. اس ٹائم تو سب سے بیسک آپ کو یونٹی ہی چاہیے نا. کسی ایک بات پہ آ جائیں تو آپ یہ ڈیمانڈ کر لیں. سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کا الیکٹورل پروسیس ہے. یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے, اتنا یہ اس پہ خرچہ ہے, اتنی یہ ایک قسم کی میگا مینجمنٹ والی چیز ہے کہ آپ سمجھو مردم شماری کر رہے ہو ایک دن کے اندر. تو الیکشن کے بغیر فیصلہ کر لیں. الیکشن کے بغیر فیصلہ نہ کریں. اس قوم کو یہ چاہیے کہ اپنا منشور لے آئیں کہ آئندہ ووٹ ہم دیں گے بھائی 2 سال کے لیے, 5 سال کی تو کوئی کہانی نہیں ہے. 2 سال گورنمنٹ رہے گی, ہمیں آپ الیکٹورل پروسیس کو اوکے کرنے کا پلان بتاؤ, ڈیجیٹل پلان بتاؤ, یا تم مینول کو امپروو کرو یا کچھ بھی. لیکن ایسا دیکھیں, آپ کا ہر بندہ سوشل میڈیا پہ کنیکٹڈ ہے نا آج کل. آپ کو سوشل میڈیا بتاتی ہے کہ آپ اتنی دیر اتنے آن لائن تھے, اتنی دیر یہ کر رہے تھے, یوٹیوب آپ نے یہ دیکھا, اور وہ یہ یوٹیوب آپ کو وہ دیتا ہے, سارے انالیسس دیتا ہے, کتنے ڈیپ انالیسس دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیکنالوجیکل جو پیسٹل انالیسس میں کہہ رہا تھا, ٹیکنالوجیکل جو چیلنج ہے اس پہ بات کر لو کہ مجھے بھائی سیدھا الیکٹورل پروسیس چاہیے کہ میں ڈائریکٹلی ویریفائی کروں میرا ووٹ کدھر گیا ہے. اگلے 2 سال اس قوم کا سیدھا سیدھا معاملہ یہ ہونا چاہیے, صحیح, بغیر ٹکراؤ کے, بغیر کسی مسئلے کے آپ ایک انڈیپینڈنٹلی اچھی گورنمنٹ لے آؤ گے. یہی واحد پلان ہے. اور اس کے لیے آپ یہ کریں کہ آپ کے پاس 8-10 دن بھی بچے ہیں. کوئی الیکشن وہ تو ہو نہیں رہا, میں گلیوں میں کچھ نہیں دیکھ رہا, نہ کوئی جلسے ہیں نہ کوئی گورنر میٹنگ ہے. آپ یہ ڈیمانڈ کر لیں کہ بھائی اگلے ہفتے 10 دن کے جو بھی بچا ہے مجھے منشور لا کے دے الیکٹورل پروسیس. ویسے یہاں پہ نا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. میں نے کل ایک خبر دیکھی جس میں لکھا تھا کہ اس الیکشن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہوگا, اور کوئی تاثر دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان میں کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بڑے ایکسپرٹ موجود ہیں اداروں کے پاس, تو وہ اس کو ساری ہوا کی باتیں. اچھا, اس کے لیے صرف دماغ نہیں چاہیے, اس کے لیے بہت بڑی انویسٹمنٹس چاہیے.
آپ کے تو مطلب ہے کہ یہاں پہ کیا ہے اے آئی کا, آپ کے کتنے ریسرچ سینٹر ہیں, ٹھیک ہے, سائنٹسٹ کو, ریسرچر کو آپ ریسرچ سینٹر کے بغیر نہیں رکھ سکتے. یہ ماڈل تو امریکہ اپلائی نہیں کر سکا, رشیا اپلائی نہیں کر سکا کہ ساری ریسرچ گورنمنٹ کی ہوگی اور ہم ہی اس کے اونر ہوں گے. امریکن سسٹم ہی کامیاب, جو کیپٹلسٹ سسٹم تھا کہ انڈسٹری لیڈ کرتی ہے یا آپ کا ایجوکیشن سسٹم لیڈ کرتا ہے, اور آپ نے پاکستان کے اندر سسٹم سب کچھ ڈٹ چل رہا ہے. جو تھوڑی بہت آپ کی ریسرچ ہو رہی ہے وہ بھی ایبسولوٹ ٹیکنیکل بیسس پہ ہو رہی ہے, اس قسم کی نہیں ہو رہی کہ آپ اے آئی میں اتنے وہ آپ ہو گئے کہ بس آپ نے جو ہے نا وہ پروسیس کوئی چینج کرنے کی کوشش کر دی, آپ اس چیز کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے. یہ ساری ہوائی باتیں, ٹھیک ہے. اب بھی تو آپ سوشل میڈیا کو نہیں وہ کر سکے کچھ بھی. اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ کیا ہونا چاہیے؟ الیکٹورل پروسیس سیدھا ہو جائے گا. پھر وہی اس کے بعد دیکھیں پرسنل بیسس پہ آپ نے لوگوں کو دیکھیں, آپ کے پاس پڑھے لکھے لوگوں کی کمی ہے نہیں ہے, کافی لوگ لیڈر آپ کے اندر موجود ہیں, ٹھیک ہو گیا سارا. اب جب آپ سارے کا سارا اس پہ نو لیگ کے منشور پہ چلا گیا, میں نے اس بات پہ ووٹ دینا ہے, پی ٹی آئی کے منشور میں چلا گیا تو میں نے اس بات پہ ووٹ دینا ہے. آپ اپنے مدعے پہ ووٹ دیں, سیدھی سی بات ہے. یہ ڈیولپمنٹس کو بھی چھوڑ دیں, اس کو بھی چھوڑ دیں, اس کو. اگلی بات پھر آپ آئیں, مطلب ہے کہ اگر اتنا آپ نے کر لیا نا کہ آپ نے الیکٹورل پروسیس کو سیدھا کرنے کی بیس پہ ایک الیکشن لڑ لیا, تو اب آپ نے اپنی ڈائریکشن سیٹ کر لی ہے. ایک چیز تو سیدھی کرو نا, باقی چیزیں بعد میں. آپ نے یہ قوم تمنا کرتی ہے کہ ایک بندہ آئے گا اور وہ ساری چیزیں ٹھیک کر دے گا. وہ بندہ آ چکا تھا شاید, اس سے پہلے جو اس قوم کا آئیڈیل تھا کہ وہ بندہ آئے گا تو سیدھا کر دے گا, تو وہ بھی آ چکا ہے. اور اس سے بھی پہلے جو اس قوم کا آئیڈیل تھا کہ یہ بندہ آ گیا تو یہ کر دے گا, وہ بھی نہیں کر سکا. یہ آپ نے کرنا ہے خود, الٹیمیٹ پاور آپ کی ہے. تو ڈائریکشن سیدھی کریں, پہلے اپنا الیکٹورل پروسیس سیدھا کر لیں, اس کے بعد آپ آئیں اگلا الیکشن آپ بڑھیں. یہ الیکشن آپ کا, اس پہ اگلا آپ لڑ لیں. 2 سال بعد ہے, 3 سال بعد الیکشن زیادہ ٹھہرتے بھی یعنی اگلا آپ فورن پالیسی پہ لڑ لیں. کہ آپ فورن پالیسی کا کوئی فیزیبلٹی لے کے آؤ, کوئی سسٹم لے کے آؤ, ہمیں بھی سمجھاؤ یار. ڈاکٹر صاحب میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آ رہا ہے, ہم کسی فوڈ پانا والے کو بلاتے ہیں, آج اس سے پوچھتے ہیں کہ اوور آل ملک میں اس وقت کیا چل رہا ہے, اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے. یہ بیچارے گلی کوچوں میں گھومتے ہیں, ان کو سب بہتر پتا ہے. یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ سیکیورٹی والوں سے زیادہ نظر ہوتی ہے ان کی گلی محلے میں, گلی کوچوں میں, ہر جگہ پہ. تو ایک فوڈ پانڈا والے کو بلا کے اس سے پوچھتے ہیں, کچھ منگوا دیں, کچھ کھانے کو منگوا دیں. بالکل صحیح, صحیح ہے, تھوڑا سا خرچہ کریں. اس سے کیا پوچھیں گے ہم؟ اس سے ہم پوچھتے ہیں, وہ میرا دوست آیا ہوا ایک یو کے سے, ساتھی اینکر تھا, اس کو وہ بھی بار بار کال کر رہا ہے, اس کو بھی ذرا ایڈ کرتے ہیں ڈسکشن میں, بٹھاتے ہیں یہاں پہ, بلاتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ بھی گپ شپ کرتے ہیں, اور فوڈ پانڈا والوں بھی بلاتے ہیں. اور وہ آپ کو پتا ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ بہت محبت کرنے والا انسان ہے جو میرا دوست ہے نا, تو وہ یہاں پہ بہتر جو ہے نا اپنا ایک موقف پیش کرے گا. ٹھیک ہے جی, پہلی بات تو یہ اس چیز کو سمجھ لیں, اس پالیسیز اور ساری چیزوں کی جتنی ڈیٹیلز آپ نے بیان کی وہ میرے لیے فالتو ہیں. اس طرح سے فالتو ہیں کہ آپ نے دیکھا نا, آپ کہہ رہے تھے کہ جو پولیٹکس میں انگیج ہوں, تھوڑا سا دیکھیں ملک میں کیا ہو رہا ہے. آپ بھی اس ملک میں رہتے ہیں, باہر سے آگے, لیکن میں تو کام سے کام رکھنے والا آدمی ہوں. تو کام سے کام یہ کہ یہ سب فالتو کام ہے, ڈائریکشن بیس سے کہیں سے سیدھی کرنے کی کوشش کرو. جو بھی معاملات آپ کے پاس موجود ہے تو اس کے مطابق ہی ان لوگوں سے بات کریں. ادروائز میڈیا پہ تو ہے ہی گاربیج, جو میں آپ سے کہتا ہوں. بس یہ اس نے یہ کر دیا, وہ اس پہ آرٹیکل پہ لڑ رہا ہے, وہ اس پہ لڑ رہا ہے, اس کو وہاں پہ زدوکوب کیا ہے. میڈیا والوں کو گاربیج نہ کہیں بھائی, پیچھے پڑ جائیں گے. اپنے قبلہ درست کر لیں, ہم ان کے پیر چومیں گے, ہم ان کو دشمنی کوئی نہیں. میڈیا والوں کو پتہ نہیں ہے ویسے, آپ کو بھی ہمیں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بڑے سیدھے ہو جائیں تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. جب ادارے مسائل کا شکار ہوتے ہیں نا, تو ایک ہی حل پیچھے رہتا ہے کہ اس میں کچھ امپلائیز کور پہ اتنے ہوں کہ وہ اپنے پیشے سے مخلص ہوں, پروفیشنل ہوں. ٹھیک ہو گیا, تو وہ ادارے بھی بچ جاتے ہیں کئی دفعہ. کہ جن اداروں کی اوور آل حالت خراب ہوتی ہے, اندر بہت مسئلہ, لیکن کچھ کی امپلائیز ایسے ہیں کہ جو اپنے پیشے سے کم از کم وہ اپنا کام, اپنی ڈیوٹی کرنا جانتے ہیں, تو وہ ادارے بچ جاتے ہیں. ہاں ویسے خود میڈیا میں آ گئے ایسے لگتا ہے. اسی طرح اس ملک کو بھی دیکھ لینے صاحب, اگر ملک کا ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے, کوئی مسئلہ اسی لیے نہیں آ رہا, اور وہ انوائرمنٹل جو آپ کے اختیار میں نہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا, یہ سردی آپ نے دیکھ لی, تو ایک ادارہ بھی کو اگر کر جائے, یہی کر جائے, پھر
दो चार सिस्टम तो ऐसे हो ना जो पैरेलल ठीक चल सके। आप क्या करने जा रहे हैं? आप भी टीवी पे बैठ के लेक्चर देंगे इसी तरह कौम को, या कुछ? मैं टीवी पर किस लेक्चर नहीं देता था, मैं लेक्चर देता था आपको, और आपने मुझसे कहा कि आप कैमरे पे आके दे दें। अब मुझे नहीं परवाह आगे कौन सुन रहा है, मैं तो आपसे सही, मुझसे सीधी बात कर रहे हैं। देखिए, मुझसे डिस्कनेक्टेड आदमी तो आपने देखा है, सही। तो तकरीबन 10-12 साल हो गए कि मैंने टीवी नहीं देखा। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ, आपने मुझे देखा है कभी? कभी आपने देखा? कभी ऐसा हुआ हो कि मैंने टीवी ऑन किया, आपसे पहले वो सईद खान बैठा हुआ है, वो मुझे पॉलिटिक्स की खबर देता था। यानी ये आपका ये जो कहता है मियां वाली का चोर, बिल्कुल तो यार ये क्या बात है? अगर आपका ये लेवल है ना इंफॉर्मेशन जानने का, जो बंदा मियां वाली के चोर को कह रहा है मियां वाली का चोर, मैं तो खबर लेता ही नहीं हूं ना। वो मुझे कहता था इमरान खान ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं अपना लेक्चर झाड़ के चला जाता था। हमारा तो मसला यही होता है ना कि हम समझते हैं कि यार चले अब आप कौम के सामने आ गए हैं, कौम को लेक्चर देने के लिए आ गए हैं, अब आपको काम की बात करें। कौम के सामने आप आए, मैं आपके सामने आया। चले आप मेरे सामने तो पहले ही बैठते थे, अब जरा लोगों को भी आपने फेस करना। बस मैं आपके सामने। लोगों के लिए क्या करेंगे आप? क्या करना चाहते हैं? मैं लोगों के लिए क्यों कुछ करूं? अच्छा, खुद करें। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, आज हो जिसका आज ख्याल। मैं